میدان میں بہت گرمی تھی۔ بچے فٹ بال کو ٹھوکر مارتے، پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے۔ وہ بار بار ماتھے سے پسینہ بھی پونچھتے تھے۔ وہ میدان کے ایک سرے پر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سکے ٹٹولے، گنے اور میدان سے باہر آ گیا۔ باہر اس کے دادا کی دکان تھی۔ اس نے 25 سینٹ دادا کے سامنے رکھے، کوکا کولا کی 6 بوتلیں خریدیں، بھاگتا ہوا میدان میں آیا اور یہ 6 بوتلیں بچوں میں فروخت کر دیں۔ اسے اس سودے میں 5 سینٹ بچ گئے۔ اس نے 5 سینٹ کا سکہ ہوا میں اچھالا، کیچ کیا اور ناٹ بیڈ کا نعرہ لگایا۔ یہ اس کا پہلا کاروبار تھا اور اس کی عمر اس وقت محض 6 سال تھی۔ لوگ اسے پیدائشی سرمایہ کار کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے $1 کو ملین میں بدلنے کا ہنر دے رکھا ہے۔ وہ ہوا کو سونگھ کر سرمایہ اور منافع کا رخ پہچان جاتا ہے۔ وہ اسٹاک ایکسچینج کا شہنشاہ کہلاتا ہے۔ وہ دنیا کا واحد شخص ہے جس نے بغیر ہاتھ ہلائے اربوں کمائے، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی پیدا کیے۔ لیکن یہ ہماری کہانی نہیں ہے۔ ہماری کہانی دوسری ہے۔ وہ 30 اگست 1930 کو ریاست اوہاما میں پیدا ہوا۔ اس کا والد اسٹاک ایکسچینج کا بروکر تھا۔ وہ درمیان کا بچہ تھا۔ اس کی ایک بہن بڑی اور ایک چھوٹی تھی۔ اس کے والدین اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کا رجحان کاروبار کی طرف تھا۔ اس نے 11 سال کی عمر میں سٹی سروسز کے 3 شیئرز خریدے۔ اس وقت ایک شیئر کی قیمت $38 تھی۔ اس کی بہن ڈوری اس کاروبار میں اس کی پارٹنر تھی۔ بدقسمتی سے شیئرز کی قیمت کم ہو کر $27 ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ چند دن بعد شیئرز کی قیمت بڑھ کر $40 ہوئی تو اس نے فوراً شیئرز بیچ دیے۔ اسے $6 منافع ہوا، لیکن چند روز بعد ان شیئرز کی قیمت بڑھتے بڑھتے $200 ہو گئی۔ اس وقت اس نے سرمایہ کاری کا سب سے بڑا اصول سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ جس شخص میں صبر نہیں ہوتا وہ کبھی سرمایہ کار نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد باقی زندگی اس نے صبر کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اس کا دوسرا اصول بھاؤ تاؤ اور خریداری تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کے منافع کا فیصلہ آپ کی خریداری کرتی ہے۔ اگر آپ نے چیز سستی خریدی ہے تو آپ زیادہ منافع حاصل کریں گے۔ وہ کہتا تھا کہ دکاندار چیز کو بیچنے میں جتنی محنت کرتے ہیں، اگر وہ اس سے آدھی محنت خریداری کے دوران کر لیں تو وہ کئی گنا منافع کمائیں۔ اور اس کا تیسرا اصول ساخت تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک لوگ آپ پر بائبل جتنا اعتبار نہیں کرتے، آپ سرمایہ کار نہیں بن سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بینک آف امریکہ پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا اعتبار وہ اس پر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری کہانی نہیں ہے۔ ہماری کہانی دوسری ہے۔ اس نے 15 سال کی عمر میں اخبار کی ہاکری شروع کی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینکا کرتا تھا۔ اس سے اسے $175 ماہانہ ملتے تھے۔ اس نے ہاکری کے ذریعے $1200 جمع کیے اور 40 ایکڑ کے ایک فارم پر لگا دیے۔ 2 سال بعد وہ اس فارم کا مالک تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے پن بال مشین لگائی۔ اس مشین سے اس نے $5000 کمائے۔ 22 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی انویسٹمنٹ کمپنی بنائی۔ اس نے اپنے خاندان اور دوستوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ سب نے مل کر $1,05,000 جمع کیے۔ اس نے یہ رقم سٹاک مارکیٹ میں لگا دی۔ 2 سال بعد یہ رقم کروڑوں ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس کی ترقی کو پر لگ گئے۔ آج وہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ آج اس کے پاس امریکہ کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ، برکشائر ہتھوڑے، والٹ ڈزنی اور امریکن ایکسپریس کے میجر شیئرز ہیں۔ آج جب بھی امریکہ کی کوئی بڑی کمپنی ڈیفالٹ کرنے لگتی ہے تو کمپنی کے مالکان اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کمپنی کے چند شیئرز خرید لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمپنی اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی تمام جمع پونجی اس کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس ڈالر کو چھو دیتا ہے وہ $1,000,000 بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری کہانی نہیں ہے۔ ہماری کہانی دوسری ہے۔ وہ دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے اور اس کا نام وارن بفٹ ہے۔ وہ $44 بلین کا مالک ہے، لیکن عام زندگی میں وہ بہت سادہ اور درویش صفت انسان ہے۔ وہ آج بھی اس مکان میں رہتا ہے جو اس نے 30 برس پہلے $31,500 میں خریدا تھا۔ وہ آج بھی پرانی کار چلاتا ہے جو اس نے 25 برس پہلے خریدی تھی، اور وہ آج بھی اپنے دن کا آغاز کوکا کولا کے کارٹن اٹھا کر کرتا ہے۔ لیکن یہ ہماری کہانی نہیں ہے۔
ہماری کہانی دوسری ہے۔ اس وارن بفٹ نے 26 جون 2006 کو اپنی دولت کا 87% حصہ بل گیٹس کی فلاح و بہبود کی فاؤنڈیشن کو دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے اعلان کے مطابق اس کی کمپنی ہر سال بل اینڈ گیٹ میلنڈا فاؤنڈیشن کو $1.5 بلین دیا کرے گی۔ بل گیٹس یہ رقم پوری دنیا میں صحت اور تعلیم پر خرچ کرے گا۔ وارن بفٹ کا یہ عطیہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ $37 بلین کی حد تک نہیں پہنچ جاتا۔ وارن بفٹ نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کو اس لیے منتخب کیا کہ یہ امریکہ کا واحد ادارہ ہے جو اپنے فنڈز کا 70% حصہ امریکہ سے باہر دوسرے ممالک میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگلے ماہ سے بل گیٹس کو میری طرف سے امداد کا پہلا چیک مل جائے گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں مرنے سے پہلے اپنا حصہ بل گیٹس کے حوالے کر جاؤں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 6 برس کی عمر سے سرمایہ کاری کر رہا ہوں۔ مجھے دولت سے کھیلتے ہوئے، مجھے دولت کماتے ہوئے آج 79 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے آج سے 30 برس پہلے جس شخص سے $100 لیے تھے، وہ شخص آج $100 ملین کا مالک بن چکا ہے۔ لوگ مجھے جادوگر سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں کاغذ کے ٹکڑوں کو سونے میں ڈھال دیتا ہوں۔ میں جس کمپنی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہوں، وہ کمپنی ڈیفالٹ سے نکل کر عروج کو چھونے لگتی ہے۔ میں جس کمپنی کا 1 شیئر خرید لیتا ہوں، لوگ اس کے کروڑوں شیئر خرید لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وارن بفٹ بینک آف امریکہ سے زیادہ اعتباری اور زیادہ بااعتماد ہے۔ لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کا آغاز 26 جون 2006 سے کر رہا ہوں۔ میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا کاروبار شروع کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی ہماری کہانی نہیں ہے۔ ہماری کہانی دوسری ہے۔ ہماری کہانی اسلامی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی دنیا پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پوری اسلامی دنیا تاجروں، سرمایہ کاروں اور دولت مندوں سے بھری پڑی ہے، لیکن دنیا کی خدمت کا اعزاز پہلے بل گیٹس نے حاصل کیا اور اس کے صرف 2 ہفتے بعد وارن بفٹ اس اعزاز میں شریک ہو گیا، جبکہ برونائی تک ہمارے عمراء اپنے حرم سراؤں میں اپنی 40 لونڈیوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ اونٹوں پر داؤ لگا رہے ہیں اور وہ شرابیں پی رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔